نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. ان کے کوچے سے روز میرا گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہو مگر سلیقے سے بسر ہو جائے. ان کے کوچے سے روز میرا گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہو مگر سلیقے سے بسر ہو جائے. ملک الموت میں حاضر مگر اتنا تو کرم کہ ایک بار مدینے کا سفر ہو جائے. وطن کنوں بے وطن تھے اسے ہکا تین دل بردے سانگھے جو وٹھے مین تے بھریاں جھکاں تار تھے سب لانگھے. عملاں والے لنگ لنگ پار گئے تے غافل غوتے کھاندے. یار فریدا او ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناندے. بے حد حمد و ثنا اس خالق عظیم واسطے جس خالق اور مالک نے اپنی ساری مخلوقات وچوں حضرت انسان نو اشرف المخلوق پیدا فرمایا. درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تے جس محبوب علیہ السلام دی وجہ تے حضرت انسان اشرف المخلوق ہون دا شرف نصیب ہویا. آج دی اے مبارک بابرکت با مقصد محفل پاک جس محبت اور عقیدت نال بزم مہریہ جھٹمبر دے زیر تمام منعقد پذیرے اور جس پیار اور محبت نال دور و نزدیک تو اہل محبت تشریف لیتے آئے. اللہ رب العزت سب دا پڑھنا اساں ساریاں دا سننا اپنے دربار وچ قبول اور منظور فرمائے. میں حضرت علامہ مولانا محمد قاضی عبدالحفیظ صاحب دا ممنون و مشکوراں کہ جنہاں نے بڑی محبت اخلاص نال جھٹمبر دے اس محفل پاک وچ آون دا حکم فرمایا. اللہ رب العزت انہاں دے علم عمل وچ مزید برکتاں عطا فرمائے. حضرت پیر طریقت پیر محمد فاروق نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو آل سنت دی بھی سرپرستی فرماندے اور اپنا سلسلہ نقشبندیہ دے طریقے تے اہل محبت نو تعلیم عطا فرماندے. میرے تو پہلے آپ نے بڑے خوبصورت انداز وچ محبت نال بڑی خوبصورت آواز وچ نعت رسول مقبول اور منقبت مولا کائنات منقبت حضرت بی بی خاتون قیامت بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور منقبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی. میں حضرت پیر صاحب نو گزارش کی میں کہ چلیے اساں بھی محفل وچ ونج بویے. جیڑے ویلے موقع مل سی گل کرن دا بھاویں تھوڑا ہی صحیح مل سی تے صحیح نا.
آپ نے اپنے مزاج تو ہٹ تے ساڈے نال محبت دا اظہار کردے ہوئے آپ نال تشریف لے آئے. اللہ پاک انہاں دے علم عمل وچ مزید برکتاں عطا فرمائے. اصل وچ ہر علاقے دا ہر شہر دا ایک مزاج ہوندا ہے تے میں بھی ملک بھر وچ اس گل نو تاڑدا رہنا کہ کون کتھے کینوں سندا ہے تے کیویں سندا ہے. ہوں چونکہ تقریر دا ویلا تے ہے کوئی نہیں کہ تانوں میں کوئی یہ جی گل سناواں. اخیر تساں بھی بولنا ہے کہ نہ علماں وچ پھسا سان کوئی عشق دی گل سنا سان. بہرحال حافظ طیب حسن سلطانی صاحب نے قاضی صاحب دا حکم فرمایا تے میں کہ بڑے عرصے بعد پھر ایک دفعہ ٹٹمبر دی چڑھائی چڑھنا پوندا پیا ہے. ویکھیے وائن تے اج کل کے پہ سن گے لیکن میرا خیال ہے کہ چند سال پہلے جویں میں سنیا آئی اج بھی اوویں دے تساں اوویں ہی نہ تساں بدلے ہو تے نہ ہی سراں والے بدلے. بہرحال عرض یہ کرنا چاہنا کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان نو اشرف المخلوق پیدا فرمایا ہے. اشرف المخلوق پیدا فرمایا. ہوں جڑا ساڈا تے تہاڈا دعویٰ ہے کہ اشرف المخلوق کہنا اشرف المخلوق کہنا حضرت آدم علیہ السلام جدن اللہ رب العزت نے اس دھرتی تے گھلیا صرف وہ لباس پایا ہویا ہے جڑا رب نے آپ پوایا ہے. ذرا بولو نا سبحان اللہ. توجہ ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ لباس پایا ہوا ہے جڑا رب نے آپ پوایا ہے. کیونکہ اس دھرتی تے آ گئے ہم جناب آدم علیہ السلام نے خیال کیتا میں تے وہ پائی بیٹھا جڑا رب نے پوایا ہے تے جڑا رب نے پوایا ہے اس نو ڈھانپن واسطے بھی کچھ نہ کوئی تے ہونا چاہیے. میں صوفیاء دی طبیعت رکھن والے واسطے تاکہ لباس پا تے اس لباس نو ڈھانپیا جائے جڑا میرے رب نے پوایا. ہن ہور تو کوئی شے ہاری کوئی نہیں صرف درخت ہاں. حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت کول گئے جن دے پتے وڈے ہیں پتر ہے وڈے وڈے ہیں. آدم علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے اپنے پتے دے دے ان پتراں نال میں اپنا جسم ڈھانپ لواں اپنا جسم ڈھانپ لواں. اس درخت نے معذرت کی. آدم علیہ السلام دوسرے درخت کول گئے انہوں آپ نے ارشاد فرمایا اس نے معذرت اختیار کی تھی. الغرض بڑے بڑے درختوں کو ویندے رہے بڑے بڑے پتراں والے کو ویندے رہے ہر کوئی معذرت کرتا رہا. پھر جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام زیتون دے درخت کو آئے نا توجہ ہے نا زیتون دے درخت کو آئے تو فرماون لگے کہ میں تیرے پتاں دی لوڑ ہے تیرے پتراں نال میں اپنا جسم ڈھانپ ساں اپنا پردہ بنا ساں. زیتون نے اپنے درخت اس زیتون درخت نے اپنے پتراں دی خدمت جناب آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کی تھی تے رب نے طلب کر لیا رب نے طلب کر لیا اے درخت زیتون. ہر درخت نے معذرت کی تھی حالانکہ تیرے پتر چھوٹے انہاں دے پتے وڈے ہیں صرف معذرت کرتے رہے کہ جنوں رب گھلیا ہے انہوں نے یہ سڑکی میں خدمت کریے. زیتون تو کے خیال کرتے کے سوچتے اپنی خدمت پیش کر چھوڑیا. زیتون دے درخت نے عرض کی تھی مالک میں تے ہکا گل دا پتہ ہے کہ تو پردے نو پسند کرتا ہے. میرا خیال ہے سفر دے مہینے دی آخری گل تو پردے نو پسند کرتا ہے کہ جناب آدم نے اپنے پردہ ڈھانپن واسطے حکم فرمایا. میں تے چاہتا ہی ہم کہ جس گل نو تو پسند کرے اگر میرے چھوٹے چھوٹے پتراں تے
پتیاں نال جناب آدم اپنا پردہ کج سکدے مالکا میں تے ایک گمان رکھدا تو بھی راضی ہو سے تے تیرا آدم بھی راضی ہو سے ہن سنو اگلی گل اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے زیتون دے درخت میں انسان دی بعد وچ گل کرنی ہے تیری قسم میں پہلے چاہمنی والتین والزیتون توجہ ہے نا آپ نو مل جائے تو جبہ پاتے آپ کے کر سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونے ہاں اے اگر جبہ میں لے ونجے نا میں جبہ پاتے ہر پاسے صداقت ہی صداقت کو گال سمجھ دے بیٹھے ہر پاسے یعنی کہ فقر دا پہلا پہلو کے ہے ساتھی میں جبہ پاتے ہر پاسے صداقت ہی صداقت پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب عمر اگر اے جبہ آپ نو عطا ہو ونجے آپ کے کر سو عرض کی تھی سونے اگر ایک جبہ فقر میں عطا ہو ونجے نا میں پاتے ہر پاسے عدالت ہی عدالت ہر پاسے عدالت ہی عدالت سونے نے پھر ارشاد فرمایا کہ جناب عثمان اگر اے جبہ آپ نو مل جائے آپ کے کر سو عرض کی تھی سونے اگر جبہ میں نصیب ہو ونجے نا ہر پاسے حیا ہی حیا نہیں ہر پاسے حیا ہی حیا پھر کملی نے ارشاد فرمایا کہ میرے ویر علی اگر اے جبہ آپ نو عطا ونجو آپ کے کر سو آپ ہن جڑے علی والے بیٹھے ہو سننا چاہتے ہو کہ میرے پیر علی نے کیا آکھیا ہے توجہ ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جناب علی اگر ایک جبہ آپ کو عطا ہو آپ کیا کر سو میرے پیر علی نے عرض کی تھی اللہ دے حبیب اگر اے جبہ من پیر نصیب ہو ونجے نا جتھے بھی کوئی بے پرد ہون لگے نہیں صرف اشرف المخلوق بننا سوکھا ہے توجہ ہے نا فرمایا کہ میرے پیر علی نے کیا فرمایا یا رسول اللہ جتھے بھی کوئی بے پرد ہون لگے نا علی ہوندا پردہ ڈھاپ دے ہویا نظر آتا علی اللہ کیڑا ہویا بولو نا جیڑا کسی دا پردہ رکھ دے جیڑا کسی دا پردہ رکھے تے جیڑا کسی دا پردہ لاہوے تے دعوی کرے میں علی اللہ وہ گل سمجھتے بیٹھے ہو نا میں علی اللہ میں کہ ہر کسی نہیں علی تے او ہے جیڑا ہر کسی دا پردہ رکھ دا ہویا نظر ہن اس علی آلیاں وچ ایک علی آلے دی سناواں جس نے مٹھا ہی میدان کربلا ہے جنہاں دے اکھیاں دے سامنے کربلا آئی جنہاں دے سامنے جناب عباس گھوڑے تو لکھے جنہاں دے سامنے علی اکبر تے علی اصغر پاک شہید ہوئے جنہاں دے سامنے اونو محمد شہید ہوئے جنہاں دے سامنے حضرت مولا حسین شہید ہوئے جنہاں دے سامنے بیبیاں قیدی بانتے شام بل گئیاں او حضرت امام زین العابدین توجہ ہے نا جنہاں دے سارے سامنے سب کچھ ہویا انہاں دے بوئے تے آ گیا شمر مختار دا چکے ہویا نہیں ڈھیلی پہ گیا گل سمجھتے پہ نا انہاں دے بوئے تے آ گیا شمر آندھی ہوئی نا بوہ کھڑکایا حضرت امام زین العابدین باہر تشریف لے آئے جدن باہر آیا نا ویکھیا کہ شمر ہے ترہایا ہویا تسے ہویا بھجے ہویا تھکے ہویا آندھے ہوئی پانی منگیا نہیں گل سمجھتے بیٹھے ہو نا اجر سفر دے آخری ہے آندھے ہوئی پانی منگیا جناب امام زین العابدین نے ویکھیا ویکھ دینا اپنے ہتھاں نال پانی عطا کیتا جنہاں دے سامنے لگدیاں دے پانی بند کیتے ونجن او منگن آ ونجن ڈڈمبر آلے ہو توجہ ہے نا ہیں جی حضرت امام زین العابدین پاک نے اپنے ہتھا پاکاں نال پانی بھی عطا فرمایا بھکھا بھی ہو سے توجہ ہے نا
فرمایا بھکھا بھی ہو سے میں کہ بھوک بھی ڈاڈی لگی ہوئی ہے آپ نے لنگر دے اہتمام کرتے آپ نے عطا بھی فرما چھوڑیا ہن شمر دے ذہن وچ آئی سنجاتا کوئی نہیں گل سمجھدے پے نے شمر دے ذہن وچ کہ ہائی سنجاتا کوئی نہیں اگر سنجانے نا پانی بھی دے نا جنہاں دا اساں آپ بند کیتا ہے اتھو پانی جنہاں دا ہر شے بند کیتا ہے اتھو لنگر پیا ملدا ہے کھا پیتے توجہ ہے نا کھا پیتے پہلے نہیں پوچھدا پیا متا لے لویں پر شمر نو کہ پتہ ہے دیوان والے لیندے کدی نہیں ہیں گل سمجھدے پے ہو نا گل سمجھدے بیٹھے ہو نا کھا پیتے کھا سب تو پہلے قیامت والے دن جدن سوے نیزے تے سورج ہونا ہے ہر پاسے زمین تپی ہوئی ہونی ہے تانبے آ سب تو پہلے اعمال کہندے پیش کیتے جا سکتے سب تو پہلے اعمال امت جو سب تو پہلے کہندے اعمال پیش کیتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار وچ کہ اہم ہستی نہیں سوال کیتا جنوں باب العلم آکھیا گیا اس محبوب نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلے کہندے اعمال پیش کیتے جا سکتے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراندے ہوئے جواب عطا فرمایا سب تو پہلے ابو بکر دے اعمال میں اس واسطے نقش بندیاں نو آدھا چنگی تیاری کر رکھو حضرت فاروق صاحب توجہ ہے نا فرمایا کہ سب تو پہلے جناب ابو بکر دے پھر مولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب عمر دے پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ میرے پیر علی پوچھ دے جناب عمر تو بعد سونے نے فرمایا علی تیرے ہن علی دے اعمال بھی پیش کیتے جا سن تاں تے میرے پیر باو فرمانن صاحب تے تو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو صاحب تے تو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو جنہاں حضور نے فرمایا جناب علی تیرے فوراً ہی بولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جناب عثمان کیونکہ ترتیب دے لحاظ میں جناب عثمان بن دیا آپ نے میرا نام عطا فرما چھوڑیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان دے حساب کوئی نہیں ہوگا جناب عثمان دا حساب وہ گال سمجھتے بیٹھے ہو جناب عثمان دا حساب کوئی نہیں ہونا ہن سب تو پہلے اعمال ابو بکر دے کیوں پیش کیتے جا سن ہن شعراں وچ تے میں ناندے کوئی نہیں گلاں وچ میں کر سکدا ہن چونکہ خوبصورت آواز دے مالک تشریف لے آئے ساڈے واسطے مزید آسانی ہوگی وہ گل سمجھتے بیٹھے ہن اس تے علماء نے کی بحث کی کہ سب تو پہلے جدن سوے نیزے تے سورج ہونا اللہ دی ذات جلال وچ ہونی سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اعمال کیوں پیش کیتے جا سکتے علماء فرماندے کہ اس دی وجہ ہے کہ جیڑی اللہ دی جلالیت ہے نا اس نو جمالیت بدلن واسطے حضرت ابو بکر صدیق دے اعمال ہی کافی ہے ابو بکر صدیق دے اعمال وچ ہے کہ اس گڈڑی وچ ہے کہ اس گڈڑی ہے کہ اس گڈڑی سب تو زیادہ عشق مصطفیٰ حضور دا عشق ہے اپنی زندگی دا ہر عمل حضور دے عشق واسطے اس واسطے بندہ خدا علی اعلی وہی ہو سکتا ہے کہ جن دے اعمال جلال نو جمال وچ بدل دے جمال وچ بدل دے اسی واسطے جس جگہ تے بھی محفل نعت ہوئے میلاد مصطفیٰ ہوئے معراج مصطفیٰ ہوئے مذہبی طور تے کسی طریقے نال بھی جس جگہ تے اللہ رسول دا ذکر ہوئے بزرگاں دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذکر خدا ہو سی ذکر مصطفیٰ ہو سی اگر اس دھرتی تے نحوست آوڑ بھی لگ سی انہاں ذکران دی برکت نال اللہ پاک انہاں نحوستاں نو ٹالتے اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمائے اللہ پاک میری اور تاڑی حاضرین قبول اور منظور فرماوے کیونکہ حضرت تشریف لے آئے انہوں نے اپنے وقت